Hi dear students, welcome back to all of you. Hope that all of you are doing well. Students, in this video we're going to analyze and explain the second half of the poem The Anniversary by John Donne. Let's begin. As you know that in the previous video we have talked about the first half of the poem, and in the first half of the poem John Donne says that their love is everlasting and eternal. Everything though is drawing nearer to its destruction, yet their love never loses its freshness and charm. And in the 16th lines, he says that oft fed with true oaths and with sweet salt tears. اس لائن میں جون ڈن اپنی محبت کی بات کرتا ہے کہ ان کی محبت میں جس طرح سے قسمیں، وعدے اور ایک دوسرے کے لیے آنسو جو ہے وہ بہانا، یہ وہ چیزیں ہیں جو آئیز کو کیچ کرتی ہیں، جو ایئرز کو کیچ کرتی ہیں، لیکن جیسے ہی موت آئے گی مسٹ لیو ایٹ لاسٹ ان ڈیتھ، لیکن جیسے موت آئے گی یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. بٹ سولز ویئر نتھنگ ڈیویلز بٹ لو، ڈیویلز لیو، لیکن روحیں جن میں سوائے محبت کے کچھ بھی نہیں ہے. آل ادر تھاٹس بینگ ان میٹس، بقایا جتنے بھی خیال ہیں بینگ ان میٹس، دے آر یو کین سے دیٹ ان آکوپائڈ سچویشن. دین شیل پروو دس اور a love increase there above. When bodies to their graves, soul from their graves remove. یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ہی انسان ختم ہوتا ہے اس کی محبت ختم ہو جاتی ہے. بٹ جان ڈن از سیئنگ دیٹ eternal love increases and starts after death, when there will be no soul in graves, because eternal love is all about a firm connection between two souls. Although there is you can say that a very great and important part of bodies, yet the soul performs a very crucial role. تو وہ کہتا ہے کہ جب اس دنیا سے ہماری روحیں جو ہیں قبروں سے وہ پرواز کر جائیں گی آسمانوں کی جانب، تو ہماری محبت وہاں جا کے پروو بھی ہوگی اور وہاں جا کے بڑھے گی بھی. تو بقایا جتنے بھی تھاٹس ہیں بینگ ان میٹس، وہ تو سارے کے سارے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دے آر جسٹ ڈیسیونگ، یہ صرف اور صرف دھوکہ دے رہی ہیں. تو کہتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ محبت ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی، تو کہتا ہے ہماری محبت کو اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ ہماری محبت وہ کہتا ہے کہ وہ وہاں پہ بڑھے گی. ٹھیک ہے، تو یہ کہتا ہے کہ مطلب یہ جو یونین ہوگی سولز کی، یہ جو اتحاد ہوگا روحوں کا، یہ پروو کرے گا کہ دیر لو ول بی دا بیسٹ اینڈ یو کین سے دیٹ پیورسٹ لو. ان کی محبت جو ہوگی وہ خالص ترین ہوگی اور سب سے بہترین ہوگی. تو تھرڈ اسٹینزا میں کہتا ہے جی اینڈ دین وی شیل بی تھورولی بلیسڈ، تھورولی کمپلیٹلی، کہتا ہے پھر ہم مکمل طور پہ نواز دیے جائیں گے. بٹ ناؤ نو مور دین آل دا ریسٹ. لیکن یہ کہتا ہے کہ اس وقت جس طرح سے ہمارا کپل، ہمارا جوڑا، ہماری جو کنجوگل ریلیشن ہے، ازدواجی زندگی ہے، نو مور دین آل دا ریسٹ، دیر از نو کپل ایز وی بلیسڈ. تو جس طرح سے یہ بلیسڈ ہیں، کہتا ہے کہ جس طرح سے ہمارے اوپر نوازشات ہیں، جس طرح سے ہم خوش ہیں، اتنا کوئی بھی خوش اس جہان میں نہیں ہوگا. ہیئر اپون ارتھ، کہتا ہے یہاں زمین پہ وی آر کنگس، ہم بادشاہ ہیں. جس طرح سے ہم نے یہ پڑھا پیچھے بھی سیکنڈ اسٹینزا میں، الاس ایز وی ایز ادر پرنسز وی ہو پرنس انف ان ون اندر بی، مطلب ہم ایک دوسرے کے لیے پرنسز ہیں، ایک دوسرے کے لیے کنگز ہیں. یعنی یہ کنگ ہے تو اس کی جو این مور ہے، اس کی جو وائف ہے، وہ اس کے لیے کوئین کا جو رول ہے وہ پرفارم کر رہی ہے، اور یہ اس کے لیے کنگ کا رول پرفارم کر رہا ہے. تو کہتا ہے کہ اس جو جہان کے اوپر، اس زمین کے اوپر، پہلے تو سیکنڈ میں وہ لاسٹ میں کہتا ہے نا کہ ہمارا جو لو ہے، ہماری محبت جو ہے وہ آسمانوں پہ جا کے مزید بڑھ جائے گی، لیکن کہتا ہے زمین پہ بھی ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ none but we can be such kings, nor of such subjects be, who is so safe as we.
وہ کہتا ہے کہ جس طرح کی ہم رعایا ہیں. رعایا اب آپ دیکھیں کہ یہاں دو ہی بادشاہ ہیں اور دو ہی رعایا ہیں. کیسے؟ ایک بادشاہ ہے تو دوسرا اس کی رعایا ہے. اگر دوسرا بادشاہ ہے تو جو پہلا ہے وہ اس کی رعایا ہے. تو کہتا ہے جس طرح کہ ہم بادشاہ ہیں، جس طرح کی ہم رعایا ہیں، اس طرح کا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ہو از سو سیف ایز وی، جتنے ہم محفوظ ہیں اتنا بھلا کون ہے. ویئر نن کین ڈو ٹرین ٹو اس. ٹرین کو ہوتا ہے بے وفائی کرنا، جہاں ہمارے ساتھ کوئی بھی بے وفائی نہیں کر سکتا ایکسیپٹ ون آف اس ٹو، سوائے ہمارے دو کے. اسٹوڈنٹس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی کوئی بادشاہ جو ہے نا اس کو نکالا جاتا ہے، بادشاہ کو ہٹایا جاتا ہے، اس سے اقتدار چھین لیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ کون ہوتے ہیں؟ اس کی رعایا. اگر بادشاہ جو ہے وہ انصاف کرے گا، بادشاہ محبت سے کام کرے گا، بادشاہ لگن سے کام کرے گا تو رعایا اس کے ساتھ رہے گی. لیکن یہ کہتا ہے کہ ہمارے جیسی رعایا، ہمارے جیسے بادشاہ کون ہو سکتے ہیں؟ یعنی اگر اس کو اتارنا ہے تو اس کی بیوی نے اتارنا ہے، اس کی بیوی کو اتارنا ہے تو اس نے اتارنا ہے. تو کہتا ہے ہمارے جیسا نہ کوئی بادشاہ ہو سکتا، نہ رعایا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ہمیں ٹرین کا، نہ ہی ہمیں بے وفائی کا ڈر ہے، نہ غداری کا ڈر ہے. تو کہتا ہے ٹرو اینڈ فالس فیئرز لیٹس ریفرین. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے آؤ پھر ہم کیا کرتے ہیں، لیٹس ریفرین فرام ٹرو اور امیجنری فیئرز آف ٹرین اگینسٹ ایچ ادر. یعنی ایک دوسرے کے خلاف جو غداری کے ہمارے دل میں اگر کوئی خیالات بھی ہیں نا، اس کو ہم ریفرین کر دیں، ان کو ہم کلیئر کر دیں، ان کو ہم واش کر دیں. لیٹس لو نوبلی، لیٹس لو ان اے نوبل مینر. آؤ نوبلی ایک دوسرے سے اچھائی میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیو اور رہتے ہیں. اینڈ ایڈ اگین ایئرز اینڈ ایئرز اینڈ ایئرز، اور سالوں کے سال ایسے ایڈ کرتے ہیں. مطلب ایز وی نو دیٹ واز دا فرسٹ اینیورسری آف دیئر میرج. یہ تو ان کی میرج کی فرسٹ اینیورسری تھی، پہلی مطلب جو ہے وہ برسی تھی، ایک سال مکمل ہو گیا تھا. ایز یو نو دیٹ اینیورسری مین سیلیبریشن آف دا ایئرلی ریٹرن آف اے ڈیٹ. یعنی ایک ڈیٹ جو ہے ایز ڈن ان دس پوئم سیلیبریٹس دا فرسٹ اینیورسری آف ہز میرج. اس طرح سے وہ اپنی میرج کی فرسٹ اینیورسری جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے. تو کہتا ہے کہ ایکچولی ہم جس طرح سے محبت کر رہے ہیں اچھے انداز میں، آؤ اسی طرح کئی سالوں کے سال جو ہیں وہ اس میں ایڈ کریں، اس میں جو ہے وہ جمع کریں. ٹل وی اٹین، ٹل وی گین، یہاں تک کہ ہم حاصل کر لیں، یہاں تک پہنچ جائیں. ٹو رائٹ 3 اسکور. 3 اسکور، اسکور کیا ہوتا ہے جی؟ ایچ اسکور کنٹینس 20 ایئرس. یعنی ہر اسکور میں، ایک اسکور میں 20 ہوتے ہیں. تو 3 اسکور ایئرس کا مطلب کیا ہوگا؟ 3 ملٹیپلائی بائی 20 از اکول ٹو 60 ایئرس. کہتا ہے یہاں تک کہ ہم 60 سال اسی طرح محبت کریں. ویسے یہ ایوریج بتائی گئی ہے کہ ایوریج ایج یہ ہے، بٹ بائبل سیز دیٹ اے مین کین تھنک آف 3 اسکور ایئرز اینڈ 10 ٹو لیو آن دس ارتھ. اس زمین پہ رہنے کے لیے وہ 70 سال کا سوچ سکتا ہے، لیکن یہ اس نے 10 سال کم کر دیے ہیں. کہتا ہے 60 سال تک جو ایوریج ایج ہے وہ ہوگی ہماری. دس از دا سیکنڈ آف آور رین رول. تو کہتا ہے یہ ہماری جو میرڈ لو ہے، ہماری جو یہ سلطنت ہے، اس کا یہ دوسرا سال ہے. تو کہتا ہے ہم اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں کہ 60 سال جو ہیں وہ ایڈ کریں، اور ان کی جو افیکشن، ان کا جو لو، ان کا جو میٹ ہے، ان کی جو کنجوگل ریلیشن ہے، اٹ از آل اباؤٹ یو کین سے دیٹ پیور لو اینڈ ایور لاسٹنگ اینڈ ایٹرنل لو. تو ان کی محبت جو ہے اسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈکلائن نہیں ہے ایز دے آر ان دس سچویشن. یعنی آپ اسے کہہ سکتے ہیں ایکسپریشن آف ٹرو لو. یہ جو سچی محبت کا اظہار اس نے کیا ہے. اور ہم دوبارہ اگر اسے سمرائز کریں تو وہ یہ کہتا ہے کہ آج کے دن تمام بادشاہ، تمام چیزیں 1 سال پرانی ہو گئی ہیں. ہمارا جو لو ہے، ہمارا جو پیار ہے، ہماری محبت جو ہے، اس کو کوئی ڈسٹرکشن نہیں ہے. تمام چیزیں آل دیز آر گروئنگ اولڈ، all these things are, you can say that, drawing to their destruction, but their love has no destruction. تمام چیزیں تباہی کی جانب جا رہی ہیں. تباہی کی جانب یہی ہے نا، جیسے بوڑھی ہوں گی، جیسے وہ اولڈ ہوں گی، ان کی میعاد ختم ہوگی. but he says that as their love is eternal and everlasting, their love has added something new and this will be proved fresh love. ان کی محبت جو ہے وہ فریش ہوگی. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس محبت میں نہ تو کوئی ٹمورو ہے، نہ کوئی یسٹرڈے ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ کہتا ہے کہ مرنا ایک دن سب نے ہے. تو کہتا ہے کہ اگر اس طرح ہوتا ہے نا کہ قبریں
ہماری علیحدہ علیحدہ نہ ہوتی، ایک ہی قبر میں ہم دونوں کو جو ہے وہ سلا دیا جاتا، ہو نہیں سکتا ویسے اس طرح سے، تو پھر ہماری باڈیز کو بھی کوئی نہیں ریموو کر سکتا تھا، ایک دوسرے سے مٹا نہیں سکتا تھا، جدا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اب باڈیز تو ہماری سیپریٹ ہوں گی. تو کہتا ہے کہ ہماری جو محبت ہوگی وہ اسپرچول فارم میں ہوگی تو وہ اوپر جا کے مزید بڑھے گی. اور کہتا ہے کہ ہم ایسے بادشاہ ہیں زمین پہ بھی جن کو کسی قسم کی غداری کا خطرہ نہیں ہے، اس لیے آؤ اپنی محبت کو ریفرین کرتے ہوئے ان تمام خطرات سے ایسی محبت کریں کہ یہ 60 سال تک کی ہو. ابھی تو ہماری محبت کا دوسرا سال ہے. دیٹ از آور ٹوڈیز ویڈیو. ہوپ دیٹ یو ہیو لائک دا ویڈیو. انشاءاللہ we'll meet you soon in the next video. Take care. اللہ حافظ.